السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج پر جانے والے ایک حاجی کے ساتھ ایسا کیا کرشمہ ہوا جسے سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، یہ کہانی ایک سعید نام کے لڑکے کی ہے جو حج کر کے واپس گھر جا رہا تھا اور جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھ کر فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کے ملک کا ایک دوسرا حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں حج ادا کرنے کے بعد واپس جانے والوں میں شامل تھے۔ اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے ایک ساتھی نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے بارے میں بتایا۔ اس حاجی کا نام عبدالباری تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایک بزنس مین ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ یہ کہہ کر وہ حاجی خاموش ہو گیا اور سعید کی طرف دیکھ کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر سعید مسکرا دیا اور بولا، بھائی، میرے حج کا قصہ بہت زیادہ ہی بڑا ہے، میں آپ کا سر نہیں کھانا چاہتا۔ یہ سن کر عبدالباری نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ نہیں کر رہے ہیں اور یہاں کھانے کی ہر چیز باہر سے 20 گنا زیادہ مہنگی ہے، بس ایک سر ہی فری میں کھا سکتے ہیں۔ یہ سن کر سعید کسی سوچ میں گم ہو گیا، جیسے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اپنی کہانی کہاں سے شروع کروں۔ آخرکار سعید نے بولنا شروع کیا اور کہا، میرے بھائی، میں پرائیویٹ اسپتال میں تھراپسٹ ہوں۔ میں نے 30 سال سے اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم نکال کر اس حج کی تیاری کی ہے۔ اس سال جانے کے لیے میرے پاس پورے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ سعید بتاتا ہے کہ میں نے اسپتال سے پیسے لیے اور کمرے سے باہر نکلا، اتنے میں میں نے ایک عورت کو دیکھا اور اس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا اور اس کا علاج میں ہی کر رہا تھا۔ میں بڑی محنت اور پیار سے پچھلے 6 مہینے سے لگاتار اس کا علاج کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ تقریباً آدھا ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کو امید تھی کہ آنے والے 6 مہینے میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عورت نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ اسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے کافی حیرانی ہوئی، مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہیں ہیں۔ میں نے کہا، آپ لوگ میرے علاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ تو اس عورت نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے تو ڈاکٹر کے بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے، میرا تو روا روا آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی امید جگا دی بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کا علاج کیا اور تحفے وغیرہ بھی دیے۔ اس کے علاوہ ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ سعید کہتا ہے کہ میں نے یہ سن کر ان سے کہا، آپ اسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دیے۔ یہ دیکھ کر میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ اسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ اسپتال نہیں چھوڑ رہے بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا باپ جاب سے نکال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسپتال کے خرچ دینے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کر دینے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ سعید کہتا ہے، یہ سن کر میں آفس کے کمرے میں گیا، ان سے سفارش کی کہ بچے کا علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی تو اتنے میں مدیر جو مینیجر تھا اس نے کہا، سعید، یہ ایک پرائیویٹ اسپتال ہے، کوئی چیریٹی ادارہ نہیں ہے، یہاں وہی علاج کروا سکتا ہے جو خرچوں کی طاقت رکھتا ہے۔ مدیر کا یہ جواب سن کر میں جیسے ہی مڑا، میرا سیدھا ہاتھ میرے جیب سے ٹکرا گیا، اس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ آفس سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جو کہ میرا خواب حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں اور تو بے نیاز ہے، اب اگر میں حج پر نہ بھی آ سکا
تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم نہ کرنا۔ سعید کہتا ہے کہ میں نے اس بچے کے اگلے 6 مہینے تک پیسے جمع کر کے ان کے اسپتال سے نکالنے کا آرڈر کینسل کرا دیا۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا، لیکن حج پر جانے کی کسک اپنی جگہ تھی۔ عبدالباری جو سعید کی بات سن رہا تھا وہ کہنے لگا، آپ نے اپنے حج کے پیسے اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے، تو پھر آپ حج پر کیسے آ گئے؟ یہ سن کر سعید بھائی نے کہا، جب میں آ کر لیٹا تو حج کے مناظر کا ایک ایک منظر میرے آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے مجموعے کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میرے آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہی سو گیا، تو میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے کر حج کی قبولیت کی بشارت دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے سعید، اللہ تعالیٰ نے تیرا حج قبول کر لیا، ہماری حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنا۔ سعید کہتا ہے کہ اسی کیفیت نے مجھے جگا دیا۔ فون پر اسپتال کا مینیجر تھا جو وہ فون پر کہہ رہا تھا کہ اسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے۔ وہ اپنی خاص معالج کے بغیر کبھی بھی نہیں جاتا، مگر اس مرتبہ اس معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، تو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر وہ اس حال میں حج پر نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات اپنے ایڈمن آفس پہنچا دیں۔ سعید کہتا ہے کہ میں نے تو سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کی ادا کی، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد اسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمت کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے، اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات نہ کرے۔ پھر میں نے اسپتال مالک کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، یعنی اس بچے اور اپنے بارے میں بتا دیا۔ اس پر اس نے مکے سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے اسپتال میں بنا پیسے لیے رکھنے کے لیے کہا، اور اس عورت کے شوہر کو یعنی بچے کے باپ کو اپنی فیکٹری میں سپروائزر کے طور پر رکھ لیا۔ ہسپتال والوں کو مجھے میرے پیسے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یہ واقعہ سن کر عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما، اسے مبارکباد دی اور کہا، آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے 1000 حج بھی تیرے اس ایک حج کے برابر نہیں۔ اس نے اس کی اس طرح حج پر آنے کی تعریف کی اور کہا، حاج سعید، اللہ تعالیٰ سے میرے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے حج میں برکت عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یقیناً آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔